نور والا آ گیا. پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ ہاں، اس لیے کہتے ہیں پتی پتی ارے ذرا زور سے، پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول، پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول. یہ ہے بھائی. تم دلائل ہم سے مانگ سکتے، تم ہے پڑھے لکھے ہوتے، تم نے حدیث جانتے نہ آتے، تم تو ہر حلال چیز کو حرام قرار دے رہے تم، اور ہمارے بھولے بھالے مسلمان چلے جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں. آج کل کے نوجوان تو بھی اچھے اتنی لائٹنگ لگا رہے ہیں، بڈھے تو نہیں کرنا. وہ یاقوت پورے میں لگائے روشنی تو لوگوں کو بڑی تکلیف ہے. میں بولا یاقوت پورا نہیں، پورے شہر میں روشنی کرنا ہے. ہاں، اگر ہمارے کو اللہ عیسیٰ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو میلاد کی خوشی میں، میلاد کی محفل میں، میلاد کو سجانے میں، میلاد کی محفل منعقد کرنے کے میں، سرکار کی مولود پڑھنے کے لیے جو جلسہ محفل جلوس جو میلاد کا اہتمام کرے گا، اگر 1 روپیہ بھی خرچہ کرے گا، 1 روپیہ بھی خرچہ کرے گا تو کل جنت میں میرا ساتھی ہوگا. کتنے خوش نصیب ہیں. میلاد کے روکنے والے ابو جہل کے ساتھ رہیں گے دوزخ میں. آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ صدیق اکبر کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ابو جہل کے ساتھ؟ کتنے لوگ آئے ابو جہل کے ساتھ رہنے کا؟ ہاتھ اٹھائیے. ارے کوئی بھی نہیں ہے ماشاءاللہ. تو پھر میلاد مناؤ. پھر جو میلاد کی روشنی کی مخالفت کر رہا ہے، جو میلاد کے جھنڈوں کی مخالفت کرنا ہے، یاقوت پورے میں جو کر رہے ہیں اس کی مخالفت کرنا، تو سمجھ لینا ہے یہ ابو جہل کے پاس جا رہا. اور ہم تعریف کر کے صدیق اکبر کو خوش کر رہے ہیں. کہ صدیق اکبر بولیں گے اللہ میں نے وعدہ کیا تھا ان سے میرے ساتھ لے کے چلنا، اب میں یہ نہیں دیکھتا انہوں کیا کرے دنیا میں. میں اللہ وعدہ کرا ہوں، میں بولا ہوں، میری لاج رکھ لے. تو صدیق اکبر کی کیسی لاج سرکار رکھے. آج بھی کہاں ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آج بھی سرکار کے قریب ہے. اور سرکار فرمائے کل قیامت میں بھی میں صدیق کے ساتھ ہی اٹھوں گا. وہ صدیق اکبر اشارہ کر دیں گے تو ہم جیسے گناہگاروں کو جنت مل جائے گی. یہ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا. اس لیے خوب روشنی کرو، گھروں پہ کرو، محلوں میں کرو، یاقوت پورے میں کرو، مغل پورے میں کرو، آسمان گڑھ میں کرو. یہ تو آسمان گڑھ ہے، یہاں تو کرنا چاہیے. یہاں تو آسمان گڑھ والے بزدلے دکھ رہے میرے کو. باہر پلیٹفارم میں کرنا. یاد رکھو موت بھی آ گئی تو زندگی میں بدل جاتی. سرکار کا نام وہ ہے. ہاں، سرکار کا نام وہ ہے. ایک صحابیہ کا لڑکا اکیلا ایک تھا، اس کا انتقال ہو گیا. وہ روتے ہوئے سرکار کے پاس آئی. سرکار بولے اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ. سرکار کی تعلیم ہی ایسی ہے. سرکار چاہتے ہیں کہ تم کو جو ہے جنت میں اعلیٰ مقام ملے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہجرت کی، میرا بچہ مر گیا، اور وہ ایک لوتا تھا، سرکار کیا کروں؟ بس یہ کہنا تھا. سرکار نے اشارہ کیا، زندہ ہو کے بیٹھ گیا. معلوم ہے سرکار کیا نہیں کر سکتے. سرکار کی طاقتوں سے آپ کو اندازہ نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکے میں کا مشہور پہلوان رکانہ آیا. وہ بڑا مخالف تھا. سرکار سے آگے کہنے لگا آپ اللہ کے نبی ہو، اگر نبی ہے نا یہ درخت کا آدھا حصہ بلاؤ، آدھا حصہ. سرکار اشارہ کرے، درخت آدھا ہو گیا. آدھا وہیں رہا، آدھا اٹھ کے آ گیا سرکار کے سامنے. آگے کہنے لگا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. کٹاوا درخت سرکار کو یا رسول اللہ کہہ رہا ہے. ہم تو امتی ہیں، یا رسول اللہ بولتے نہیں شرک بول رہا. اس کے ساتھ اتحاد ہو سکتا؟ یہ نہیں کھیر پوری کا دشمن ہوتا. اٹھ کے آ گیا. انہیں کہا پھر اچھا آپ واپس کر دو اس کو. دیکھو آپ سرکار بولنا تھا میں تو مجبور ہوں، میں تو پیٹ پیچھے کی بھی خبر نہیں جانتا. استغفر اللہ معاذ اللہ.
تم ایسا سرکار کو مانتے تو ہم تمہارے کو مومن ہی نہیں مانتے. آپ مانتے ان کو, پھر کئی کو پڑھتے بھائی ان کے پیچھے نماز. ہاں کئی کو جو ان کے اجتماع میں جاتے, یہ پورے وہی لوگ ہیں جس سے بچانے کے لیے ہم یہ تقریر کرتے ہیں. ان کے اجتماع میں نہیں جانا, جائیں گے ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے, ان کو عالم سمجھیں گے. یہ عالمہ نہیں ہے, یہ آپ کو دوزخ میں لے جانے والے غالمہ ہیں. یہ ہاں یہ ظالمہ ہے. آپ سمجھ جاؤ ہم جو بول رہے ہیں آپ کو. اس نے رکانہ نے کہا کہ واپس کر دیجئے, پھر درخت چلے گیا. اب بولو کٹا ہوا درخت پھر لگ سکتا؟ کوئی ہے طاقت, کوئی سائنس ایسی ہے کوئی سائنس میں, کوئی بولو میاں آپ بولو ہے سائنس میں کچھ ایسا ایجاد ہوا کیا؟ کوئی ٹیکنالوجی ہے؟ بھئی آپ درخت کو آدھا کر دیے, آدھا تنا وہاں ہے, یہ درخت آ گیا, وہ آدھا تر جا کے وہاں لگ سکتا؟ آپ لگائے تو انہیں اگ سکتا؟ گیا وہ درخت جا کے اسی جگہ بیٹھ گیا, ایسا معلوم ہوا وہ نکلے ہی نہیں. پھر تلاوت آ گئی. رکانہ یہ دیکھ کے پریشان ہو گیا اور اس نے کہا کہ اب ایسا کریں گے, میرے سے آپ کشتی لڑو. سرکار بولے لڑو. سرکار سے لڑ سکتا انہیں, کچھ بھی ہوگا, کہتا بھی بڑا پہلوان. سرکار نے اس کو پچھاڑ دیا. انہیں بولا نہیں 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 میں نہیں مانتا, پھر لڑتا ہوں. تو اس نے یہ شرط کی تھی اگر آپ مجھے پچھاڑ دیا تو میں 40 اوقیات سونا دوں گا آپ کو. وہ بہت, اس زمانے میں 40 اوقیات وہ تو بہت بڑی رقم تھی, وہ دوں گا. سرکار پچھاڑ دیے, بڑا اچھا رہتے. پھر بولا نہیں 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 پھر لڑیں گے. بولا سرکار بولا اچھا پھر لڑو. یہ نبوت کی طاقت, وہ غلاظت کدھر ہے؟ ہاں ایسے غریزہ آج بھی ہے جو سرکار کو اپنی طرح بشر بول رہے ہیں, ساتھ میں میلاد کو روک رہے ہیں. ہاں بشر سمجھ کے لڑا انہیں. ابھی کیا بتایا باخر صاحب, ہمارے آقا کو ہم بشر بھی مانتے ہیں لیکن حقیقت میں آقا نور ہے. یہی ہم اس میں سمجھاتے ہیں, سرکار لباس بشر میں آئے ہیں لیکن حقیقت میں سرکار نور ہے. یہی میلاد میں بتایا جاتا ہے. آپ بھی نور مانتے کہ نہیں مانتے؟ اس لیے ہم نور 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 بولتے. ہاں آپ کا بچہ آپ کے سامنے لنگا پھرا, آپ کا بچہ آپ کے سامنے منگے کھایا, ریٹا بیٹھتے تھے, آپ پوچھتے تھے. آپ کا بچہ بنین سے پھرا, آپ کا بچہ لنگا پھرا. اب وہ بچہ جا کے ڈاکٹر ہو گیا تو اب بابا کیا کرتے؟ اے ریڈلے بول کے نہیں پکارتے, ڈاکٹر صاحب بولتے کہ نہیں بولتے؟ بولیے کیا بولتے؟ نہیں وہ پٹے بول کے بلاتے, منو بول کے بلاتے. 4 لوگ رہے تو آؤ بولتے میرا ڈاکٹر ہے بچہ, ڈاکٹر صاحب سے ملو. یہ نہیں بولتے یہ میرے نیٹے پوٹے سے ملو بول کے نہیں بولتے. بولتے ڈاکٹر صاحب سے ملو بولتے, باہا ہو کے بولتے نہیں بولتے؟ صحیح بولو آپ, بولتے نا. تو پھر میرے آقا تو حقیقت میں نور ہے, اس لیے امتی نور ہی بولے گا, نور ہی بولے گا. قیامت کا نہیں سایہ تیرے, یہ عقل ہی کیا جو تجھے سمجھے. ہماری عقل سرکار کو سمجھ سکتی, میلاد منا کے رحمتیں حاصل کر سکتی ہے. قیامت کا نہیں سایہ تیرے, یہ عقل ہی کیا جو تجھے سمجھے. تو لاکھ بشر اپنے کو کہے کچھ اور گمانے عالم ہے. نور ہی نور ہے, نور ہی نور ہے. ہاں وقت نہیں ہے میں بتاتا سرکار کیسے نور ہے. نور ہی نور ہے, کل کے جلسے میں آئیے بتاؤں گا انشاءاللہ. نور ہی نور ہے سرکار, اس لیے ہم نور بولتے. انہوں بولتے بشر بول کے اس حساب سے نہیں مانتے سرکار کو, بشر بشر بول کے لگاتے. اس لیے ان کی بات نہیں سننا. ہم جو ہے نا وہ رکانہ بھی ایسی سمجھا بشر. بولا نہیں نہیں پھر لڑیں گے. سرکار بولے تیار, پھر پچھاڑ دیے. پھر بولا نہیں, پھر آخر میں بولا آپ مکے والوں کو جا کے کیا بولیں گے؟ سرکار بولے کہ میں یہی بولوں گا, انہیں جو بولا تھا میرے کو 40 اوقیہ سونا دوں گا. لڑا, انہیں شکست کھا گیا. ارے نہیں میری عزت کا سوال ہے, ایسا لوگ کو بولو. سرکار بولے میں واقعات بولنے کے لیے آئے, واقعی بات کرتا ہوں, میں غلط بات نہیں کرتا. جو بات ہے تو انہیں بولا واقعہ میں آپ سچے نبی قدموں پہ گر کے مسلمان ہو گیا. یہ ہے سرکار کی عظمت. اچھے پہلوانا چلے گئے تو پھر ہمارے پیچھے وہی طاقت ہے.
اس لیے ہم نور مانتے ہیں سرکار کو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو معاملی بات تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسی شخص آیا, کہنے لگا حضور وہ پہاڑ, وہ دور, وہ جھاڑ ہے نا, وہ جھاڑ کو آپ جڑوں سمیت بلائیے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں. تو سرکار نے کہا میں بلاؤں؟ تم ہی جا کے بولو رسول اللہ تجھے بلا رہے ہیں. وہ شخص گیا, حالانکہ وہ تھا کافر, ایمان نہیں لایا تھا, جا کے جھاڑ کو بلا تجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں. یہ ہے نام مصطفیٰ. کافر لے تو یہ اثر ہے, اگر ہم مسلمان لیں تو کتنا اثر ہوگا. عقیدت سے لینا, ان کی باتیں جا کے بولا ہے اے جھاڑ تجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں. جھاڑ حدیث میں آیا, پڑھو آپ, امام جلال الدین سیوطی نے لکھا معجزات الکبریٰ, کتاب پڑھو پتہ چلتا. سب وہ معجزے لکھ دیے حضرت امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ. جھاڑ کیا ہوا, پہلے ادھر جھکا, پہلے ادھر جھکا, پہلے سامنے جھکا, پیچھے جھکا, پوری جڑیں اوپر آ گئی. جڑوں کے ساتھ روایت میں لکھتے ہیں ایسا آیا جیسا کوئی با ادب شخص اپنے بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے. جھاڑ آیا, قریب آ کے کہنے لگا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین, الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام کا یا امام المرسلین. جھاڑ کہہ رہا جھاڑ. تو اب جو سلام کے قائل نہیں ہے وہ جھاڑ سے بدتر ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے. ہم کو بولے سلام نہیں پڑھنا, جب ان کی بارگاہ میں جھاڑ سلام کر سکتا ہے تو ہم تو ان کے نام لیوا ہیں, ہم سلام عرض کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ سلام عرض کیا. یہ دیکھ کر کافر پریشان ہو گیا اور سرکار نے اشارہ کیا, جھاڑ ایسا گیا ادب کے ساتھ, پھر جڑیں اپنی زمین میں ڈالا اور پوری زمین پھر اس کو ڈھانپ لی اور جھاڑ پھر توانا ہو گیا. یہ جب دیکھا جھاڑ ادھر توانا ہوا, قدموں پہ گر کے وہ کافر مسلمان ہو گیا. یہ میرے آقا ہے. آقا ایک راستے سے جا رہے تھے, مولا علی بھی ساتھ تھے, سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام ساتھ جا رہے ہیں, اور وہ وادی ہے پہاڑوں کی اور تمام پتھروں کی, ایسے سنلاق علاقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام آپ کے ساتھ ہے, اور اچانک صلاۃ کی آواز آئی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. مولا علی ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, کون شخص ہے جو سرکار پر سلام عرض کر رہا ہے, کوئی نظر نہیں آیا. پھر سلام کی آواز آئی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. مولا ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, مولا علی آخر کون ہے؟ کوئی وادی میں تو انسان نظر نہیں آ رہا ہے, کوئی بشر یہاں چل نہیں سکتا, آخر اس وادی میں سلام کرنے والا کون ہے؟ تیسری مرتبہ صرف اس سلام کا جواب آیا. حیرت ہو گئی حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کو. سرکار نے جب مولا علی کی حیرت دیکھی, اس لیے ہم مولا علی کو علی مانتے ہیں, نبی نہیں مانتے. اور جو مولا علی کو نبی مانتے لوگ جا کے ان سے مل رہے ہیں. ہاں, ہمارے پاس سرکار خاتم النبی نہیں, علی نبی نہیں ہے, علی ولی ہے, ولیوں کے سردار ہیں. مولا علی حیرت زدہ ہوئے. سرکار نے مولا علی کی حیرت کو دیکھ لیا, کہا اے علی کیا بات ہے, کیا حیرت ہے کیا؟ تو کہا یا رسول اللہ آپ پر کوئی سلام بھیج رہا ہے, لیکن سلام بھیجنے والا نظر نہیں آ رہا ہے. میں ساری وادی کو دیکھنا ہوں, کوئی شخص نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن فصیح زبان میں آپ پر سلام تو آ رہا ہے. سرکار دو عالم نے کہا یہ ہے نبی کی طاقت. سرکار نے علی سے کہا علی وہ پتھر دیکھ رہے ہو پہاڑ؟ بولے یا رسول اللہ وہ پہاڑ پر اور ایک پتھر ہے, آپ کبھی اگر گزرے ہیں سفر کریں گے تو ایسے پہاڑ نظر آئیں گے. اتنا پہاڑ رہتا, اس کے اوپر اتنا بڑھنا رہتا, ایسا معلوم تھا کہاں گر جاتا کی. تو سرکار نے کہا وہ ہے نا پتھر, اتنے بڑے پہاڑ پہ چھوٹا پتھر ہے نا, اس پہ ایک چھوٹا پتھر ہے. سرکار کہاں کہاں دیکھ رہے دیکھو آپ. بولے وہ پتھر مجھے سلام کر رہا ہے. سرکار فرمائی وہ پتھر مجھے سلام عرض کر رہا ہے علی. تو پتھر پہ یہ ہے محبت کہ رسول پہ سلام بھیجے, اور یہ مسلمان ہے کلمہ پڑھنے والے
कै को सलाम पढ़ना। हम बोला तेरे को भी सलाम नहीं, तो मर गया भी तो तेरे को नमस्ते भी नहीं बोलते हम तो नबी पे सलाम भेजने वाले हैं। पत्थर हो के सलाम भेज रहा है, और जो कलमा पढ़ के सलाम नहीं भेजे वो पत्थर से बदतर है कि नहीं है? आप बोलिए, वो पत्थर से है ना। इसलिए हम खड़े रह के सलाम पढ़ते हैं। सरकार को हर चीज जानती है, हर शय जानती है, सिवाय सरकश इंसान और जिनके। एक मरतबा एक साहब का ऊंट जो है दीवाना हो गया, मालिक को ही मार रहा था, उन्हें झट बंद कर दिए। बंद करके कहा है, हैवानात के दवाखाने को नहीं गए, हाँ तबीब के पास नहीं गए, सरकार की बारगाह में आए, आके अर्ज करने की या रसूलल्लाह मेरा ऊंट दीवाना हो गया है, जिसको देखो मार रहा है, जिसको देखो हमला कर रहा है। सरकार बोलना था भाई जाओ तबीब को बताओ, हकीम को बताओ, मेरे पास कहीं को आए, न तो जान मिराज बिठा के अल्लाह से बोलो। सहाबा का अकीदा क्या था? मुश्किल कुशा है तो रसूल पाक है, हाजत रवा है तो रसूल पाक है, मुश्किलों को हल करने वाले हैं तो रसूल पाक है, शफीउल वरा है तो रसूल पाक है, शिफा देने वाले हैं तो रसूल पाक है, हमारी मदद करने वाले हैं तो रसूल पाक है। आपका ये अकीदा है कि नहीं है? सहाबा का यही अकीदा था। अब ये अकीदे को बोले शिरक है, तो बोलो उन्हें बिदअती हुआ कि नहीं हुआ? इस वास्ते मैं कहता हूं जो मीलाद को शिरक बोला वही मुशरिक है, जो मीलाद के महफिलों को बिदअत बोला वो बिदअती है, जो मीलाद की महफिलों को नाजायज बोला वो नाजायज है, जो जायज होता है वो मीलाद मनाता है, जो नाजायज होता है वो मीलाद से रोकता है। समझ में आ गई बात? देखिए साहबा का अकीदा क्या था? ऊंट दीवाना हो गया तो सरकार के पास आ रही, हाँ सरकार की महफिल में आ रही, कह रहे कि मेरा ऊंट दीवाना हो गया है। सरकार भी ये नहीं कह रहे कि मैं क्या करूं, ऊंट दीवाना हो गया तो क्या मैं जानवर को सुधारने के लिए आया हूं? मैं तो तुम्हारे को नमाज पढ़ाने को आया हूं ताकि तबलीगी जमात भगोने लेके फिरे। हाँ अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, हाँ ये भगोने लेके फिर रहे, नमाज कहते, सरकार की मिलाद नहीं मनाते, भगोने लेके फिर रहे। तुम नहीं खाते रहे, हमको बोल रहे बिरयानी खाते, अरे हम बिरयानी भी खाते, मिठा भी खाते, तुमको जलने वालों को जलाते, खीर पुरियां भी बनाते, जलने वाले जले, हम खीर पुरियां बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? हाँ बनाएंगे। हम तो सब खाते, सरकार का सदका है, यहां भी खा रहे हैं, कल जन्नत में भी खाएंगे। तो आगे अर्ज करने लगे हुजूर ऊंट मार रहा है, दीवाना हो चुका है, बड़ा पागल हो गया है, मालिक को ही मार रहा है। सरकार मुस्कुरा दी, बोली चलो। साहबा के साथ चले, उन्होंने दरवाजा बंद करके रखे, अंदर ऊंट है। सरकार बोले खोलो, नहीं सरकार मार रहा, नहीं खोल सकते। सरकार बोले खोलो, सरकार के हुक्म से खोले। जैसे सरकार को देखे सजदे में पड़ गया। ये है ऊंट होके सजदा कर रहा है। अरे हम उम्मती होके सलाम नहीं अर्ज करना, मीलाद की महफिल नहीं बनाना, फातिहा नहीं दिलाना। अरे भाई किधर है आप लोग? आपको ये रास्ता बताने के लिए आप हमारे जलसों को रोकते, जो मोहब्बत तकसीम करने वाले हैं, जो आपके दिल में अजमत मुस्तफ़ा बिठाने वाले हैं, जो आपको जन्नत का रास्ता बताने वाले हैं, सरकार की अजमतें बताने वाले। ऐसे जलसे तो रोजाना करना चाहिए, हर घर में ये जलसा होना चाहिए, हर महल्ले में ये जलसा होना चाहिए, हर घर में मीलाद की रोशनी होनी चाहिए। ऊंट झुक गया, ऊंट ने कुछ कहा, सरकार ने कहा कि तुम इसको चारा अच्छा दो, ये तुम्हारी शिकायत कर रहा है। तो सरकार देखो जानवर की बोली से भी वाकिफ है, जानवर की जब बोली सरकार सुन सकते हैं तो हम उम्मती की बोली सुन सकते हैं। अगर हम मदनी शाह में रह के या रसूलल्लाह कहते हैं तो सरकार मदीने में रहकर हमारी आवाज को सुनते हैं। और सरकार इतने मुख्तार कुल है कि मदीने में सरकार है, मीलाद का यहाँ जलसा है। तो हमारा अकीदा यह है, हुजूर बनी उलमा अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह सरकार ने अद्दीन में लिखा है कि हम लोगों का अकीदा यह है कि सरकार की तवज्जो होती है, सरकार महफिलों में आते हैं, जरूर आते हैं सरकार महफिलों में, सरकार की तवज्जो होती है। अगर सरकार चाहते हैं तो मदीने से मस्जिद मदनी शाह में आकर सरकार अपनी जलवागरी बिखेर सकते हैं। नारे तकबीर,
یہ ہے بحرالعلوم کا عقیدہ. ہم بحرالعلوم کے ماننے والے ہیں. اس عقیدے کو ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے ہیں, میدان میں بھی بولتے ہیں, مسجد میں بھی بولتے ہیں, گلی میں بھی بولتے ہیں, مکان میں بھی بولتے ہیں, کان میں بھی بولتے ہیں. اب آپ کو یہ عقیدہ پسند آیا کہ نہیں آیا؟ اب بولیے, آپ ایسے جلسے ہونا چاہیے کہ نہیں جانیے؟ ہمارے توفیق میاں بڑی محنت کیے, ہمارے عبداللہ میاں, ہمارے مولانا سید حامد الحسن, ہمارے جماعت کے کنوینر, انہوں نے اور ان کے ساتھی جتنے بھی لوگ ہیں اتنی محنت کر کے کرے, تو محلے والوں کا یہ احساس ہے. یہ محلے میں سنی رہتے ہیں کہ ٹنی رہتے ہیں؟ ہاں, کیا ہے یہ حال؟ بدلو. سرکار کی نسبت ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہاں, کہاں جانا چاہتے ہیں؟ ابو جہل کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, صدیق اکبر کے ساتھ جانا چاہتے ہیں؟ فیصلہ کر لو, اگر صدیق اکبر کے ساتھ رہنا ہے تو پھر میلاد کی محفل منانا پڑے گا, یہ جلسے میں بیٹھنا پڑے گا. ابھی اگر کوئی آگے بولا ساڑیاں تقسیم کریں تو پورا محلہ آ جائے گا. ابھی کوئی آگے بولا کہ یہاں 100 روپے کی نوٹا دے رہے ہیں بولے تو پورا محلہ آئے گا, امیر بھی غریب بھی سب جمع ہو جائیں گے. لڑنا, پولیس کا انتظام کرنا پڑے گا. اور یہاں سرکار کا ذکر ہو رہا ہے, اور سرکار کے ذکر سے راحت ملتی ہے, جنت ملتی ہے. یہ بے حسی مسلمانوں کی دور کرنے کے لیے یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں. بھائی, یہ کرنا نہیں کرنا آپ بولو. ہاں, بتانا نہیں بتانا لوگوں کو. ایسے ہی جلسے کام آنے والے ہیں, یہاں بھی کام آنے والے ہیں, آخرت میں بھی کام آنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے خوش نہیں ہوتا, رسول پاک سے خوش ہوتا ہے. اس لیے ان کی محفل ہے یہ. اب اس سے بڑی محفل ہو ہی نہیں سکتی. اس سے بڑی محفل کون سی ہے آپ بتا دو میرے. ہزاروں محفلیں, ساری دعوتیں سرکار کی محفل پہ قربان ہیں. اس لیے اس محفل میں اضافہ کرو. ہمارے بچے توفیق میں اللہ ان کی عمر دراز فرمائے, صحت و تندرستی دے, ان کی آمدنی میں اضافہ کرے. ہمارے عبداللہ میاں کی آمدنی میں اضافہ ہے, ان کو اللہ صحت و سلامتی دے. ہمارے علی پاشا کو صحت و تندرستی دے, عمر دراز فرمائے. انہوں نے 8 دن سے محنت کی, پوسٹر لگائے, وہ کرے, لوگوں کو دعوت دیے, اتنے جھنڈیاں لگائے. تو بعض خبیثہ بولنے والے بھی کاہے کیوں کرے, کاہے کیوں کرے, بتاتا ہوں میں آپ کو. سنو, ہندوستان کے بہت عظیم محدث شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے نام سنا ہے. ہندوستان کے بہت بڑے عالم, بہت بڑے فقی, بہت بڑے محدث, بلکہ جو مخالف ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مانتا. اتنے بڑے محدث تھے, محدث دہلوی کہا جاتا. انہوں نے کتاب لکھی ہے الدر السمین. اس میں لکھا ہے کہ میں مکے میں تھا, مدینے میں تھا, تو وہاں محفل میلاد ہوتی تھی. اور میں نے, وہ تو ولی تھے, میں نے دیکھا کشف میں کہ جہاں جہاں محفل میلاد ہوتی ہے وہاں پر انوار الہی کی بارشات ہوتی ہوئی دیکھا ہے. یہ ملتا ہے توفیق میاں, ہم کو نظر نہیں آتا, نظر آنے والوں کو نظر آتا ہے. ہاں, اس لیے نعت کی محفل میں سرکار آتے ہیں, یہ سچ ہے. محفل نعت میں سرکار آتے ہیں, یہ سچ ہے. دکھائی دیتے ہیں ان کو جو آنکھ والا ہے. ادب سے اس لیے بیٹھو, بولتا ہوں میں, ٹوپی پہن کے بیٹھو, ادب سے بیٹھو, نہ جانے کب توجہ ہو جائے سرکار کی. اور توجہ کیسی ہوتی ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی بڑے محدث, بڑے متقی, پرہیزگار, اللہ کے ولی حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, اہل علم اچھی طرح جانتے ہیں. وہ 21 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک, جیسا یہ مجلس کر رہی نا, ایسا انہوں اپنے گھر میں 12 روزہ میلاد کی محفل کرتے تھے. 21 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک حضرت شاہ عبد الرحیم محدث. یہ جاہل آپ پان بیچنے والے, یہ بولے تو آپ لوگ کا متاثر نہیں ہونا. ان کو کیا آتا؟ یہ ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا, اردو صحیح نہیں آتی, ان کو کیا معلوم کہ کیا ہوتا ہے. یہ تو اولیاء اللہ کا طریقہ ہے محفل میلاد منانا, یہ غریب نواز کا طریقہ ہے, یہ نظام الدین اولیاء کا طریقہ ہے, یہ بابا فرید کا طریقہ ہے, یہ بندہ نواز کا طریقہ ہے.
یہ یوسف بابا شریف بابا کا طریقہ ہے، یہ حضرت مدنی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ہے، یہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کا طریقہ ہے، یہ حضرت بیرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ کا طریقہ ہے، یہ بانی جامع نظامیہ حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ہے، یہ محدث ذکر عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ہے محفل میلاد منانا۔ تو حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک میلاد کی محفلیں سجاتے تھے، لوگ جمع ہوتے تھے، ان کے مریدین، معتقدین، محلے والے، شہر والے، دلی کے، آپ بیان کرتے تھے ولادت کے واقعات، اور 12 ربیع الاول کو شاندار دیکھ بریانی کی بنا کے سارے لوگوں کو کھلاتے تھے، فاتحہ دیتے تھے۔ اب یہاں دیکھوں سے چڑھ رہے ہیں، ان کو کھرچن بھی نہیں دینا، وہ کالی گرہتی نہ پیچھے کی ان کے چہروں پہ نپ دینا، تو میلاد کا منکر ہے، تو وہاں جانے والا ہے، ایسا کریں گے تو یہ لوگ رکیں گے، نہیں تو انہوں بھی قرآن سے بول رہے ہیں، تیرے قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ قرآن پڑھنے والے، تفسیر لکھنے والے، حضرت بیرون العلوم تفسیر صدیقی لکھے، اس کے بعد لکھے کہ میلاد کے جلسے مناؤ، بیرون کا ارشاد پڑھ رہا ہوں، میلاد کے جلسے کرو سرکار کی شان کے مطابق، اور جلنے والے جلیں گے، تم اپنا کام کرو، جلنے والوں کو جلاؤ، ان کے جلنے کو نہ دیکھو، ہو سکا تو تھوڑی آگ ڈال دو، جلنے والے جلے، توجہ نہیں دینا، اپنا کام اپن کرو، جیسا ہمارے توفیق میاں، عبداللہ میاں، ہمارے حامد صاحب کرے، ایسا کام کرو۔ کوئی آنا آئے جو سرکار کا چاہنے والا، وہ تو آیا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے وہی ہے جن کو سرکار بلاتے ہیں، آپ کو سرکار نے بلایا، آپ خوش نصیب ہیں، میں خوش نصیب ہوں۔ ہاں، تو حضرت شاہ عبد الرحیم دیکھ لگاتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، میلاد کی محفل سجاتے تھے، 12 ربیع الاول کو کھڑے رہ کے سلام پڑھتے تھے، اس کے بعد لنگر تقسیم ہوتا تھا، کھانا کھلاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک سال کہ حضرت کے پاس کچھ وجہ سے پیسے نہیں تھے، انتظار کرے، 12 ربیع الاول کا دن بھی آ گیا، 11 بھی آ گئی، آپ کا جو انتظام نہیں ہو سکا کہ بڑی دیکھ لگائیں، حضرت نے پرواہ نہیں کی، اپن بھی پرواہ نہیں کرنا، جس سیزہ ہوتا ویسا محفل کرنا۔ تو حضرت بولے کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، محفل تو ہوگی۔ 12 ربیع الاول کو جشن ولادت ہوا، آپ نے بیان کیا، ولادت کے واقعے بیان کیے، کھڑے رہ کے سلام پڑھے، اس کے بعد ساری محفل سے کہے بھائی کسی وجہ سے میرے پاس دیکھ پکوان کرنے کا انتظام نہیں ہو سکا، جو بھی تبرک ہے آپ سرکار کا صدقہ قبول فرما لیجئے۔ بھنے ہوئے چنے آپ نے سب کو تقسیم کر دیے، وہ پہلے کے لوگ آتے، آج کل کے نہیں ہیں، آج جلسہ کریں، توفیق میاں بولے جلسے میں آئیے، کھانا کھلا رہے ہیں کیا؟ ایسا معلوم ہوتا 2 مہینے سے بھوکا ہے، اب ہم پکائے تو ہی کھائیں گا۔ ارے یہاں تو بولنا توفیق میاں یہ 5000 روپے رکھیے آپ کے لیے، ایسا بولنا نا، بچہ ان سے ہی بولتا کائی کو کر رہے، کسی بچی کی شادی کر دینا تھا، تو کر دینا، بچی کی شادی ابھی چھوڑی، 12 مہینے کیا کرا؟ یہ سب روکنا ہے۔ بلڈ بینک لے کے نکلے، لوگوں کا بلڈ لے رہے ہیں، کس کو لگاتے کی، اگر بلڈ اور نہ کو دو آپ لوگوں، یہ بلڈ ہے تو سرکار کے لیے ہے، یہ سب تماشا نہ کو کرو، سرکار کی محفل میں پیسے لگاؤ، توفیق میاں کو دو اور کھلاؤ میاں۔ ہاں، اگر آپ بگارا کھانا کھلاؤ تو بریانی کھلاؤ، بریانی کی تو بیف کی نہ کو بٹن کی کھلاؤ، لگاؤ پیسے، یہ پیسے آپ کے جنت کا ٹکٹ بن جائیں گے۔ تو حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ بولے لوگوں کو بھنے ہوئے چنے لیجئے، یہی تبرک ہے، سرکار کا انتظام نہیں ہو سکا، معذرت چاہتا ہوں۔ لوگ خوشی خوشی، حضرت وہ تو ولی تھے، پھر سرکار کا نام تھا، میلادات کا جشن تھا، لوگ خوشی خوشی بھنے ہوئے چنے میں لے کے چلے گئے، لوگ تو لے کے چلے گئے، جب رات آ گئی تو مقدر جاگ گیا۔ ہاں، رات آ گئی تو مقدر جاگ گیا، رات میں کیا ہے ہو رہا ہے؟ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا سرکار کی محفل سجی ہوئی ہے، صحابہ جلوہ فرما تشریف فرما ہے، سرکار بھی جلوہ فرما ہے، اور سرکار کے سامنے مختلف کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ سنیں توفیق میاں، آپ جتنے کھانے 12 ربیع الاول کو بناتے نا، وہ سب سرکار کو پیش ہوتے ہیں، ہمارے کھیر پوری میاں بھی پیش ہوتی، اس کو بولنا نکو بنا، تو تیرا کوئی بھی قبول نہیں کرتے، ہاں ہم تو بنائیں گے کھیر پوری اور بولیں گے کھیر پوری پکاؤ، تمام پکوان سرکار کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، اور سرکار دو عالم
جو ہے کچھ تناول فرما رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ شاہ عبد الرحیم کا تحفہ ہے. سرکار تناول کر رہے ہیں چنوں کو عقیدت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، وارفتگی کے ساتھ، دیوانگی کے ساتھ سرکار کی فاتحہ دلاتے ہیں تو سرکار نہ صرف توجہ فرماتے ہیں، قبول کرتے ہیں، بلکہ اس کو تناول فرما کے اعزاز بخشتے ہیں. یہ جب اٹھ کے دیکھے کہ شاہ رحیم کا تحفہ قبول ہو گیا، انہوں نے آ کے سنایا تو پتہ چل گیا سرکار کی جو ولادت مناتا ہے اس پر سرکار کی نظر کرم ہوتی ہے. اس لیے توفیق میاں، عبداللہ میاں، احمد صاحب، جتنے بھی لوگ ہیں، آپ قابل مبارکباد ہے. آپ کی یہ محفل سرکار کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. آپ مایوس مت ہوئیے. آپ لوگ اگر یہاں 2 آدمی بھی ہوتے تو میں اتنی دیر خطاب کرتا. میں لوگوں کو دیکھ کے خطاب نہیں کرتا، میں رسول پاک کے لیے ذکر کے لیے کرتا ہوں تاکہ اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے. آپ بھی اپنے اپنے گھروں میں میلاد منائیے، روشنی کیجئے، برابر کھیر پوری بنائیے، اور 12 ربیع الاول کو آپ تمام حضرات عید میلاد منائیے. ہمارے سرکار، ہمارے آقا حضور بحر العلوم علامہ عبد القادر صدیق حضرت علیہ رحمت الرضوان نے لکھا ہے کہ جب 12 ربیع الاول کو عید الاعیاد ہے. سمجھو آپ، یہ علماء کا متفق اجماع ہے. اجماع کے خلاف نہیں جانا. یہ 9 کو 6 کو 10 کو نہیں. 12 ربیع الاول سارے سنی علماء کا اتفاق ہے، اجماع ہے. اجماع پہ بات ہوتی. یہ 9 کو بول دیا، انہوں نے ایک 9 کو منا لیا، انہوں نے ایک 2 کو منا لیا، انہوں نے 3 کو منا لیے. یہ تماشا مت کرو. رافضیہ تو 17 کو مناتے، آپ ادھر بھی چلے آتے کیا؟ ہاں، اس لیے 12 ربیع الاول اجماع امت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی. اس لیے 12 ربیع الاول عید میلاد النبی ہے، عید الاعیاد ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی جب ان کے حوارین، ان کے صحابہ نے کہا کیا آپ کا اللہ ہمارے پر جو ہے دسترخوان نازل نہیں کر سکتا تاکہ وہ اس کی نشانی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کرے. دعا کر کے بولے کہ اللہ آسمان سے دسترخوان نازل کر. انزل علینا مائدہ من السماء. اے اللہ آسمان سے تو کر. کیوں کر؟ اور اس کا کہا تکونا لنا عیدن، تاکہ وہ ہمارے لیے عید ہو جائے. یہ قرآن کے الفاظ بول رہا ہوں میں. آپ سورہ مائدہ پڑھ لیجئے. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو آسمان سے خوان نازل کر تاکہ ہمارے اولین و آخرین کے لیے عید ہو جائے. تو جب دسترخوان نازل ہو، منو سلوا نازل ہو تو وہ عید ہو، اور ساری کائنات جس سے بنی ہے وہ تشریف لائے تو وہ عید الاعیاد ہوگی. اس لیے عید کا تصور ہے. آپ لوگوں کے سامنے میں علمی بحث کر کے آپ لوگوں کو جو ہے نا خوش مضمون دینا نہیں چاہ رہا تھا تو میں نے بحث نہیں کی. قرآن سے ثابت ہے کہ رسول کی پیدائش عید ہے. اس لیے حضور بحر العلوم نے کہا کہ 12 ربیع الاول عید میلاد النبی ہے، عید الاعیاد ہے، عیدوں کی عید ہے. جب 12 ربیع الاول ہو تو اپنے ساتھیوں سے، اپنے دوست احباب سے گلے ملو اور ایک دوسرے سے کہو عید میلاد النبی مبارک، عید الاعیاد مبارک. آپ بولیں گے نہیں بولیں گے؟ 12 ربیع الاول کو ایک دوسرے سے گلے ملنا اور بولنا عید میلاد النبی مبارک، عید الاعیاد مبارک. اور یہ مبارک دیتے دیتے 12 ربیع الاول کو صبح 10 بجے کہاں آئیں گے؟ خلوت گراؤنڈ میلاد میدان پر آئیں گے. آئیں گے نہیں آئیں گے؟ بعض لوگ نہیں بول رہے، نہیں آتے کیا؟ ارے آئیے، بولو نا بھائی، آئیے. کیونکہ وہاں بحر العلوم کے شہزادے، بحر العلوم کے پوتے، بحر العلوم کے جانشین، بحر العلوم کے متولی حضرت مولانا حافظ محمد عبد الرزاق صدیقی جانشین جو اب ہیں سجادہ نشین ہماری درگاہ کے مرکزی، حضرت بحر العلوم کے شہزادے بھی ہیں، پوتے ہیں، خاص پوتے ہیں حضرت عبد الرحیم شاہ صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے. ہاں، حضرت حافظ عبد الرزاق صدیقی دامت برکاتہم عالیہ سجادہ نشین، جانشین، پوترے، خلیفہ، اور خلیفہ بھی ہے بحر العلوم کے. وہ تشریف لا رہے ہیں، وہ جلوہ فرما رہے ہیں. آپ تمام بحر العلوم کے چاہنے والے اس دن آپ عید مناتے ہوئے صبح 10 بجے خلوت گراؤنڈ میلاد میدان میں تشریف لائیں. آپ کو دعوت نامے دیں گے ہمارے جناب سالم صاحب، ہمارے کنوینر صاحب، ہمارے ناظم صاحب،
دعوت نامے اس کو قبول فرمائیے. آپ تمام دوست احباب کے ساتھ خواتین کے لیے پردے کا انتظام ہے. 12 ربیع الاول کو وہاں تشریف لائیے. کل کا جلسہ پنچ محلے میں نیو لڑ بازار میں منایا جا رہا ہے. آپ حضرات وہاں بھی تشریف لائیے. وہ میدان میں ہوگا جلسہ اور وہاں آپ تشریف لائیے. کل کے جلسے میں انشاءاللہ مزید اور باتیں آپ سے گفت و شنید ہوگی اور آپ کے سامنے ذکر مصطفیٰ کیا جائے گا. وہاں بھی تشریف لائیے. اور 12 ربیع کو آنا نہ بھولیجیے. 12 ربیع الاول 19 اکتوبر صبح 10 بجے میلاد مندان خلوت گراؤنڈ پر آپ تشریف لائیے. اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیبی یا محمد یا رسول اللہ احمد ذات پاک تو ممجد جلوہ گاہ نور سرمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. تم حبیب کبریا ہو تم تجلی خدا ہو تم پہ جان میری فدا ہو. کیا کہوں میں تم کو کیا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ. الغیاث سے جان جانا ہو گیا ہے ہند زندہ تیرا حسرت ثنا خواں ہے جدائی میں پریشاں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. دکھ بھرے نالوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ بھیک دو لالوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. ربنا تقبل منا الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
हाँ स्विच कौन बंद कर दिया भैया ने लगाया देखो ना दिल्ली मर जाए اللهم اغفر لنا من ولاية الدنيا وذهب الآخرة لي خمسة مسلمين ومن الفاتحة المصطفى والمرتضى والرحمة والفاطمة ارحموا يا سادتي في ملتي في جلتي يا حسين يا حسن يا فاطمة يا أبو تراب اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اهدنا الصراط المستقيم ربي زدني علم والحلم بالصالحين یا اللہ یا پاک پروردگار عالم تیرے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی اولاد صاحب کے صدقے میں حضور پیران پیر رسول اللہ سید رضی اللہ عنہ کے صدقے میں حضور خواجہ عبد الدین چشتی رضی اللہ سرکار رضی اللہ عنہ کے صدقے میں حضرت مدنی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں حضرت حضور محبوب اللہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ کے صدقے میں یا اللہ ہمارے جلسے مقبول فرما جتنے حاضرین ہیں ان کے دلی مخاطب کو پورا فرما دے یا اللہ ہم سب کے گناہ کو معاف فرما دے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما دے ہمارے جانے انجانے گناہ کو معاف فرما دے ہمارے پوشیدہ ظاہرہ گناہ کو معاف فرما دے ہمارے علاج غیر علاجی گناہ کو معاف فرما دے یا اللہ ہم پر رحمتوں کے دروازے کھول دے یا اللہ ہمارے ہم سب کو کرم و رحم کے دروازے میں داخل فرما دے یا اللہ ہم پر رحمتوں کی بارش فرما دے یا اللہ ہمارے جسم میں خوشحالی اور برکت عطا فرما ہماری عمر میں درازی اور برکت عطا فرما ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما ہم کو ہر بلا آنے والی بلاؤں سے محفوظ فرما دے آسمانی زمینی سلطانی بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما کرونا وائرس کی بلا اور مرض سے ہم سب کی حفاظت فرما کرونا وائرس کا میلاد پاک کے صدقے میں خاتمہ فرما دے یا اللہ دشمنوں کے شر سے محفوظ مخالفین کے شر سے محفوظ منافقین کے شر سے محفوظ اللہ حاسدوں کے حسد کے شر سے محفوظ شر سے محفوظ یا اللہ کافروں اور مشرکوں کی شر سے محفوظ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے قبر کے عذاب سے بچا لے دوزخ کی آگ سے بچا لے میزان کو صراط رکھنے کی دعوت حوض کوثر کے پیالے عطا فرما قیامت کی ہولناک کی پریشانی میں تیرا سایہ رکھتا ہوں یا اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی میلاد کے صدقے میں یا اللہ تیرے محبوبوں کے صدقے میں حضرت مدنی شاہ کے صدقے میں اللہ ہم سب کو بطور صاحب کے ساتھ جنت میں جہاں جہاں مسلمان پریشانی مسلمانوں کی جان و مال عزت آبرو کی اسلام کا بول بالا کر دے اہل سنت جماعت کا بول بالا کر دے مخالفین اہل سنت جماعت کا منہ کالا کر دے اللہ ہمیں جو بیمار ہے اس سے عطا فرما یا اللہ میری بہن کو صحت عطا فرما یا اللہ جن جن کے بھی رشتے دار بیمار ہیں اس سے عطا فرما یا اللہ ہماری اسرائیلیہ کی بھاوت بیمار ہے اس سے عطا فرما یا اللہ فرما سب پر مہربان یا اللہ جو بے روزگار کو اچھے روزگار سے لگا دے جو مالی پریشانی کو مالی پریشانی یا اللہ جن کی دکان اور اس کے کاروبار نہیں چلے بہتر رفع پر کاروبار چلا دے اللہ جو لڑکیاں شادی کے ساتھ دل سے شادی کرا دے جو لڑکیاں بچے امتحان دے رہے اور بڑے حالات جیسے کامیابی کرا جب کامیاب ہو جائے تو ان کو اچھی نوکری کرا یا اللہ جو جس پریشانی میں پریشانی فرما دے جو جس آفتوں بلائے میں مبتلا ہو کے ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما دے یا اللہ ہمارے توفیق نیا صاحب ہمارے علی پاشا اور ہمارے عبداللہ بن محمد جو ان کے ساتھ ہیں جو خیر و برکت عطا فرما ان کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما اور ایسے کئی جلسہ کرنا ہے کو نصیب کرے توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کو شریعت کا پابند بنا دے نمازوں کا پابند بنا دے ہماری سینوں کو روشن پاک کی محبت صحابہ کرام اہل بیت کے اور یا اللہ بزرگان فاتحہ دینے والا درگاہ جانے والا بنا میلاد آنے والا کھڑے کے سلام اللہ گستاخوں بدخیلوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت دے گستاخوں اور بدخیلوں کے مقابلے میں ہم کو فتح نصرت بنا فرما گستاخوں بدخیلوں کے ہر چال کو ناکام بنا دے یا اللہ کلے مرکزی کلے مرکزی مجلس رحمان کا لاکھ لاکھ تیرا شکر ہے پورے دل سے اللہ تمہیں کامیاب بنائے آئندہ دل سے کوئی کامیاب بنا دے یا اللہ کلے مرکزی پوری مرکزی مجلس رحمان کا ساتھ دینے اللہ کو ترقی عطا فرما یا اللہ 12 ربیع الاول کو صبح 10 بجے میلاد میں اپنے دلوں کے دل صاحب آپ کو کامیابی عطا فرما ہم سب پر رحم فرما یا اللہ ہمیں جو اس دنیا میں رہے ہمارے جو ساتھی تھے اللہ ہمیں ہمارے جناب خالی عبد الشکور صاحب اللہ ان کی رحمت کرے ان کے قبر میں نور و سکینہ نازل فرما اور عمر بن احمد بن امام خورشید صاحب کے جائے حضوری اور ان کی قبر میں نور و سکینہ نازل کرے یا اللہ اس مسجد کے کمیٹی کے صدر محمد رحمان سے عطا فرما
کمیٹی کے ارکان اور عہدیدار جو بھی ان کو صحت و عطا فرما اللہ جتنے حاضرین ان کو صحت و عطا فرما ہر ایک جو مانگ رہے ہیں عطا فرما ہم جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما ہم کو جو ضرورت ہے وہ بھی عطا فرما جس کے دل میں جو خواہش ہے اس کو پوری فرما دے ہم سب کو رحم فرما کرم فرما یا اللہ آئندہ سال اس سے بھی ضرور دیتا ہے اللہ ہم کو نصیب فرما موقع عطا فرما ہم پر رحم فرما اپنی حفاظت میں لے لے ہم سب کو اکرام میں لے لے وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ